بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، وضو کے مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل کرنے سے پہلے کا جو وضو ہے کیا یہ فرض لازم ہے؟ تو غسل کرنے سے پہلے جو وضو ہے یہ سنت عمل ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگ غسل کے بعد وضو کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، تو غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب انسان نے غسل کر لیا تو اعضائے جو وضو ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، لہٰذا نیا وضو کرنے کی، غسل کرنے کے بعد وہ ضرورت نہیں رہتی۔ اور اگر کسی انسان نے وضو کیا، مکمل طور پر ہاتھ پاؤں بازو سارے اعضاء جو ہے وہ دھو لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نیت نہیں کی تھی وضو کی، وضو کر رہا ہے لیکن وہ زبان سے نیت نہیں کی، تو زبان سے نیت کا کہنا وضو کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کہہ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کہا تب بھی وضو کی اگر سارے عمل وضو کا کر لیا تو یہ کافی ہو جائے گا، اس کے لیے دوبارہ وضو کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا ایک وضو سے اگر کوئی بندہ کئی نمازیں پڑھتا ہے تو کیا اس کی وہ نمازیں ٹھیک ہیں؟ تو اگر ایک وضو برقرار ہے، ظہر کے ٹائم کیا، عصر مغرب عشاء بھی اسی میں نکل گئی، تو اگر وضو قائم ہے تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا جو آج کل کے کلچر ہے کہ جی اٹیچ بات ہے، اسی میں بیسن لگا ہے، وضو کرنا ہے، وہیں پر استنجا بھی کیا جاتا ہے، تو اگر اس میں کوئی ظاہری گندگی نہیں ہے، اگر ظاہری گندگی کوئی ایسی موجود نہیں ہے، اس کے اوپر پانی وغیرہ بہا دیا ہے، تو اس اٹیچ واش روم کے اندر وضو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی نقص وضو میں نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی کا بچا ہوا پانی ہے، جیسے برتن وغیرہ میں پانی بچا ہوتا ہے، ایک انسان نے وضو کر لیا تو کیا دوسرا بھی اس سے وضو کر سکتا ہے؟ تو بلا کراہت کر سکتا ہے، اس سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا دھونا یہ کتنا ضروری ہے اور کس طرح کرنا چاہیے؟ اگر داڑھی گھنی ہو، داڑھی کا گھنی ہو، اس میں بال زیادہ ہو، تو اس داڑھی کو اوپر سے تر کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، اور اندر سے صرف اس کو حلال کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر وہ داڑھی ہلکی ہے، بال کم ہے، جلد نظر آ رہی ہے، تو اس کو مکمل طور پر دھونا جو ہے یہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں، اور وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وضو کے جو فرائض ہیں، اعضائے وضو کے جو فرائض ہیں وضو کے اندر وہ 4 ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ بازو کو دھونا، منہ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ اگر کسی انسان نے سر کا مسح نہیں کیا مثال کے طور پر تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پاؤں دھونا بھول گیا ہے، چھوڑ دیے ہیں، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر یہ 4 فرائض وضو کے، سر کا دھونا، سر کا مسح کرنا، منہ کا دھونا اور بازو کو دھونا اور پاؤں کو دھونا، اگر 4 فرض پورے ہو گئے ہیں تو اس کا وضو مکمل ہو چکا ہے۔ باقی سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ 4 فرض جو ہے ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب